السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ذیشان قادری آپ سے مخاطب ہے۔ اب انسان کے حوالے سے میں بات کروں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص عنایت ہے کہ اس نے مخلوق انسانی کے اندر پیدا کر کے یہ ہم پر کرم فرمایا۔ لیکن اب مخلوق کے اعتبار سے انسان ہونا میں سمجھتا ہوں بڑی بات نہیں ہے، جب تک انسان کے اندر انسانیت نہیں آتی۔ یعنی اگر آسان الفاظ میں اسے کہیں تو انسانیت کے اعتبار سے انسان ہونا یہ بڑی بات ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر اہل عقل کی نظر میں جس معاشرے کے اندر انسانیت کے اعتبار سے انسانوں کی کمی ہو، وہ معاشرہ مردہ معاشرہ تصور کیا جاتا ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر انسانیت نام کی چیز باقی ہو، انسانیت باقی ہو، وہی معاشرے ترقیاں اور کامیابیاں پاتے ہیں۔ تو اب یہاں جو چیز میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ناظرین، قبلہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کے بعد بے شمار پرسنالٹیز کے ریئیکشنز آئے۔ کچھ زیادہ تر ایسے ریئیکشنز تھے جن کو پڑھ کے دلی طور پر ایک خوشی محسوس ہوئی، ایک اطمینان محسوس ہوا۔ بلکہ میں کہوں گا کہ یہ کنجوسی ہوگی کہ اگر اس کے اوپر ان کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے، اس کے اوپر ڈسکشن نہ کی جائے، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کنجوسی کی علامت ہے۔ تو میں بینگ اے مسلم میں ضرور اس پہ ڈسکس کروں گا کہ جن ذمہ داران نے اصل میں نا ہمارے لوگ جس چیز کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، ہر معاشرے کی یہ ایک فطری چیز ہے کہ جس چیز کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے وہ چیز ایک خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر جن لوگوں کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے وہ ذمہ داران طبقہ ہوتا ہے، یعنی جن کے پیچھے ایک جمع غفیر ہوتا ہے، جن کے نیچے ایک بڑا گروہ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کی سربراہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے کچھ ایسے میں قائدین کا ذکر کروں گا کہ جو نامور شخصیات ہیں، جن کے کام بھی ایسے ہیں، جن کے نام بھی ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو ایک خاص مقام، ایک اہمیت حاصل ہے۔ تو اب دیکھیں، وہ لوگ زیادہ عوام کی نظر میں اہمیت کے حامل بھی ہوتے ہیں اور ان کی نظر میں زیادہ میٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب بلا تفریق مسلکی اختلافات، یعنی مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کچھ ایسے مسلمان بھائی ہیں کہ جنہوں نے بڑی ہی دلیری کا مظاہرہ کیا، بڑی ہی وسعت نظری اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کر کے اس پہ ایسے ریئیکشنز دیے آپ کی وفات کے بعد، قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کے بعد، کہ جن کو سن کے ہمیں دلی طور پر ایک اطمینان اور خوشی محسوس ہوئی۔ تو اب میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں اگر تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، آپ نے تو اظہار افسوس بھی کیا قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے کے بعد، آپ نے ان کی وفات کے بعد بالخصوص آپ نے اظہار افسوس بھی کیا۔ اور یہاں جو چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور خصوصی طور پہ نہ صرف افسوس کیا بلکہ آپ نے تحریک منہاج القرآن کے کارکنان کو، ان کے ذمہ داران کو آپ نے یہ ہدایت کی کہ آپ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے میں شرکت کو یقینی بنائیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ یہ سوچے کہ جی ان کی حیات کے اندر آپ ایسے تھے، آپ نے ایسے باتیں کی، ایسے ریئیکشنز دیے، ایسے آپ کے کارکنان کی سٹیٹمنٹس دی، تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ تو آگے بڑھنے کے لیے ہمیں مثبت سوچ رکھنی پڑے گی، مثبت سوچ کے ساتھ آگے چلنا پڑے گا۔ میرا تحریک منہاج القرآن سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہاں پہ اور بھی شخصیات کا نام مینشن کروں گا۔ تو یہاں پہ میں امید رکھتا ہوں کہ قبلہ حافظ خادم حسین رضوی کے وفات کے بعد آپ کے جو ریئیکشنز آئے، ان کے بعد میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سلام عقیدت پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے آنے والے جو حالات ہیں، آنے والے جو معاملات ہیں مستقبل کے اندر، آپ مثبت طریقے کے ساتھ ہمیں اپنے پیغامات دیں گے، ہمارے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ خاص کر اور حضور کی ناموس اور حضور کی حرمت کے معاملے کے اوپر آپ بالکل ایک پلیٹ فارم پہ اپنے کارکنان، اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ آئیں گے۔ تو اس کے ساتھ ناظرین جو دوسری شخصیت جن کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ دعوت اسلامی کے سربراہ الیاس عطاری قادری صاحب ہیں۔ آپ نے بھی اظہار تعزیت فرمائی اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے اسلامی عقیدت پیش کیا۔ آپ کی قبلہ حافظ خادم حسین رضوی کی جو ان کی ورکنگ تھی، جو انہوں نے کارنامے کیے ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، آپ نے اس کو بھی سراہا۔ اس پہ بھی آپ کے ہم تہ دل سے مشکور بھی ہیں اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ
آپ نے بھی وسعت نظری اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ اگر میں ذکر کرنا چاہوں تو آصف اشرف جلالی، علامہ آصف اشرف جلالی، یہ تو ان کے ساتھ ایک تعلق بھی رہا ہے علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب کا، تو میں ان کا بھی مشکور ہوں، بلکہ انہوں نے شرکت بھی کی جنازے کے اندر، اور اس کے علاوہ ان کے جو تاثرات تھے، ان کی جو سٹیٹمنٹس تھی، ان کو پڑھ کے تو ان کو بھی اسلامی عقیدت پیش کرنے کا دل کرتا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اب ایک پلیٹ فارم پہ آ کے ناموس رسالت کے معاملے پہ ایسی سنجیدگی کا اظہار کریں گے کہ عالم کفر کو ایک بار پتہ چل جائے گا کہ جیسا یہ نبی مکرم تاجدار کائنات کا غلام، آپ کا عاشق، آپ کا محب اس دنیا سے گیا ہے، کو عوام کا جمع غفیر اپنے مسلکی اختلافات کو بلا کر، اپنے ذاتیات کی جنگوں کو بلا کر ایک پلیٹ فارم پہ آئے ہیں، اسی طرح ناموس رسالت کے معاملے میں بھی آپ بالکل ایک پلیٹ فارم پہ آ کے عالم کفر کو بڑا دبنگ میسج دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ناظرین، مسلک دیوبند کے ایک نامور عالم دین ہیں مولانا حشام الہی ظہیر، آپ نے بھی بڑے اچھے انداز کے ساتھ ریئیکشنز دیے، آپ ان کے آفیشیل پیج پہ بھی ان کی سٹیٹمنٹس دیکھ سکتے ہیں، آپ کی ان کی ویڈیوز، تو ان نے بھی بڑے اچھے انداز کے ساتھ اپنے مسلکی اختلافات، انہوں نے کہا کہ ان کی انداز گفتگو کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کے اپنی ذاتیات کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی جو نبی مکرم تاجدار کائنات کے ساتھ محبت تھی، اور حقیقی طور پر ایک محبت کے جو جذبات ان کے تھے، اس پہ کسی کو بھی شک اور بہام نہیں ہو سکتا، تو ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہی چیز ہوتی ہے ناظرین، مسلکی اختلافات کو بلا دیں، جہاں پہ حضور تاجدار کائنات کی حرمت کی بات ہو، آپ کی عزت کی بات ہو، اور سچی بات کو کہنے والی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، جو شخصیت ہوتی ہے، میں کہتا ہوں معاشرے میں وہی اللہ کی نظر میں بھی مقبول ہوتی ہے، اور معاشرے میں بھی وہی صاحب عزت بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے وفاقی منسٹر ہیں یہ نور الحق قادری صاحب، آپ نے بھی اچھے جو تاثرات کا اظہار کیا، اظہار تعزیت بھی کی، اور آپ نے آپ کے عاشق رسول اور محب رسول ہونے کا ایک بڑا زبردست انداز کے ساتھ عوام کو میسج بھی دیا اور پیغام بھی دیا، اور آپ نے شرکت بھی کی جنازے کے اندر۔ یہ ساری چیزیں ہمیں مجبور کرتی ہیں بینگ اے مسلم ہم آپ کو سلام عقیدت پیش کریں۔ آپ نے اپنی حیات، ان کی حیات کے اندر والی جو ان کے ساتھ آپ کی کچھ چھوٹے بڑے جس طرح کے اختلافات تھے، ان سب کو بلا کر آپ نے جو سچی بات تھی وہ عوام کے سامنے کی، تو اس پہ ہم شکر گزار بھی ہیں اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق صاحب ہیں، آپ نے بھی اچھے تاثرات کا اظہار کیا، بلکہ ریسنٹلی آپ نے تعزیت تو کی تھی، لیکن آپ نے میں دیکھ رہا تھا آپ قبلہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس کے اوپر بھی آپ نے حاضری دی۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں عوام کو میسج دیتی ہیں، لوگوں کو، جاننے والوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو جو میسج دیتی ہیں وہ ایک مثبت میسج دیتی ہیں۔ تو اور دوسرا یہ کہ جس طرح عالم کفر حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے کے اوپر اور ان کی وفات کے بعد جس طرح کے وہ جشن منا رہے ہیں، تو ان کے منہ بند کرانے کے لیے، ان کو ایک واضح پیغام دینے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے ہمیں یکجا ہونا پڑے گا، اور یکجہتی کا یہ سارے حضرات شخصیات جن کے نام میں نے مینشن کیے، یہ ایک واضح ثبوت ہیں، اور یہ اگر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے ایک واضح پیغام دے ناموس رسالت کے معاملے میں، نو کمپرومائز، بالکل کسی قسم کا کوئی سودا، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے ہم، ہاں وہ کسی بھی طرح کے ڈرامے بازیاں کریں، کسی بھی طرح سے خریدنے کی کوشش کریں، لیکن ناموس رسالت کے معاملے میں ہماری سودا بازی بالکل کسی صورت بھی ممکن ہی نہیں۔ اور اس کے ساتھ طارق جمیل صاحب ہیں، یہ بھی یہ مسلک دیوبند کے بڑے ہی نامور عالم دین ہیں، تمام احباب واقف ہوں گے، انہوں نے بھی اظہار تعزیت کی، اچھے تاثرات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما فضل الرحمان صاحب ہیں، آپ نے بھی اچھے تاثرات کا اظہار کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ناظرین، جو بھی مسلکی اختلافات ہوتے ہیں، مذہبی اختلافات ہوتے ہیں، اپنے ذاتی اختلافات ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں دنیا میں چلتی ہیں، ماں باپ، بہن بھائیوں کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہو جاتی ہیں، لیکن بڑی چیز جو میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اختلافات کو کہاں پہ جا کے ختم کریں گے، کس معاملے پہ جا کے ختم کریں گے۔
تو ہمارے لیے جہاں پہ ان اختلافات کو ختم کرنا لازم ہو جاتا ہے، ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو بلا کر اس معاملے میں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، تو وہ ناموس رسالت، تاجدار کائنات کی حرمت، حضور کا تقدس، حضور کی عزت کا معاملہ ہے کہ یہ ایسی سچویشن ہے، یہ ایسا معاملہ ہے، یہ ایسا ایشو ہے کہ جہاں پہ ہر کلمہ گو انسان کو، ہر صاحب ایمان آدمی کو یکجا ہونے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اور حقیقی طور پر جن لوگوں نے اچھے تاثرات کا اظہار کیا، ان تمام عظیم رہنماؤں سے یہ میں امید کرتا ہوں، توقع کرتا ہوں کہ آپ مستقبل میں بھی آنے والا جو وقت ہے اس کے اوپر بھی آپ عالم کفر کو نبی کریم تاجدار کائنات کی حرمت پر، آپ کے تقدس پر، آپ کی ناموس پر بالکل بھی کسی قسم کا کمپرومائز نہ کرنے کا دبنگ پیغام بھی دیتے رہیں گے۔ تو بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔